ہمارے بہت سے بھائیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا۔ آج میں آپ کو ایسی 4-5 ٹپس دوں گا کہ جن سے آپ کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو آپ ضرور ان جو 5 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں ان پر عمل کیجئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ صبح کے وقت ضرور اٹھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان سنانے لگا ہوں، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان تمام سے بہتر مجھے فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے فجر کی نماز میں۔ کہتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز کی اہمیت کا، فضیلت کا آپ کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، تو آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑیں، سب کاموں کو چھوڑ کر آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے نا، نقصان کبھی مال میں ہو گیا، کبھی رشتہ داری میں ہو گیا، دنیاوی جو مسائل ہیں ان کے اندر جو بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، ہمیں اگر فجر کی نماز چھوٹ جانے کا نقصان بتا دیا جائے تو آپ ان سب نقصانوں کو چھوڑ کر کبھی بھی فجر کی نماز کو ترک نہ کریں۔ یہ فضیلت ہے فجر کی ایک نماز کی۔ تو لیکن آج کسی سے پوچھیں آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، وہ سمپلی کہہ دیتا ہے کہ جی آنکھ نہیں کھلی، کیا کریں جی آنکھ نہیں کھلی۔ تو اسی لیے میں نے سوچا میں آپ کو 5 ایسی ٹپس دوں، 5 ایسے طریقے بتاؤں کہ جن سے آپ جو ہے صبح کے وقت جلدی اٹھ جائیں اور آپ کی فجر کی نماز نہ رہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ بستر پر رات کو لیٹے تو آپ نے آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ یہ اپنا معمول بنا لیں، جب بھی کہیں پر بھی آپ سوئیں آیت الکرسی کو ضرور پڑھ لیں، آپ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ اس سے آگے سب سے جو بڑا کام ہے وہ کیا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ابھی مشکل بھی لگے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو جلدی سو جانا ہے۔ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں جی، موبائل یوز کرتے ہیں 12 بجے تک، 1 بجے تک، اور پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت بڑا پڑھوں لکھوں والا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے ماڈرن سمجھتے ہیں کہ جی رات تک موبائل یوز کرنا نا یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ آپ نے رات کو جب آپ جلدی سوئیں گے تو سمپلی آپ کی نیند جب جلدی پوری ہو جائے گی تو آپ جلدی اٹھ بھی جائیں گے۔ دوسرا کام یہ ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے الارم لگانا ہے، ضرور لگانا ہے، اور الارم جو موبائل پر ہم لگاتے ہیں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ جیسے ہی وہ بجے آپ نے اے سی ہے اے سی بند کرنا ہے، پنکھا ہے پنکھا بند کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ نیند سے بیدار ہو جائیں گے۔ اس سے آگے کیا کرنا ہے، شام کا جو ہم کھانا کھاتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اسے مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد کھا لیں، اور جتنا تھوڑا کھائیں اتنا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کھانا کھانے والی، یہ بالکل یہ آپ پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے یہ چیز۔ جتنا آپ شام کو زیادہ کھانا کھائیں گے اتنا ہی صبح کے وقت اٹھنا آپ کو مشکل ہوگا۔ آزما کے دیکھ لیں، ایک دن آپ کم کھانا کھائیں، ایک دن آپ زیادہ کھانا کھائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر ہمیں اپنی زندگی اچھی بنانی ہے، کامیاب بنانی ہے، تو ہمیں اسلام کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں اسلام میں آنا ہے، اگر ہمیں مسلمان بننا ہے، اگر ہمیں نبی کا تابع دار، اللہ کا تابع دار بننا ہے، تو سب سے پہلے میرے دوستو اسلام میں کیا ہے، نماز ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن میں کتنی آیات آئیں، ٹھیک ہے۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے، نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، کتنی احادیث، کتنی آیات۔ تو اس لیے جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے پھر باقی 4 پڑھنیاں بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو جس بندے کا جو صبح کا وقت ہے، دن ہی اس کا نور سے شروع ہوا، نماز سے شروع ہوا، سبحان اللہ، پھر کیا بات ہے اس کی، پھر اس کا باقی چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا۔
امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.